بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو عدالتوں میں مختلف جو ہے نا عدالتوں میں جو کاروائیاں ہوئیں، تھوڑا سا جو کیسز چلے اس کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں ہوئی جی، یہ جو از خود نوٹس تھا، اس کے حوالے سے رپورٹ آئی جو ہے نا ججز کی کچھ، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر جو ہے جو فائل غائب کی تھی ایک پولیس کے جو بندے نے جو غائب کی تھی، عمران خان سعودی حاضری والی فائل جو تھی، اس میں بھی جو ہے اس عہدیدار کا بھی اطلاع آئی ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو توشہ خانہ میں جو کیس تھا، تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج خان صاحب پیش ہوئے جی، اس میں ان کی مختلف چیزیں ہوئیں، جس میں ان میں 7 جو کیسز ہیں اس میں جو ہے نا ان کو مل گئی، ضمانت مل گئی۔ ہم نے آپ کو کہا ہے یہ بار بار جو نون لیگ اور پی ڈی ایم چیخیں مارتی ہے کہ جی خان جو ہے نا لاڈلا ہے، تو اس کو مل جاتی ہیں جو ہے نا ساری ریلیف مل جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ لاڈلا نہیں، آپ کے کیس اتنے بچوں والے ہیں کہ ایک دفعہ میں سارے کے سارے کیسز بھی سنیں گے، ایک ہی دن میں ساروں میں مل جائے گی ضمانت۔ خیر آپ نے کیے ایسے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتا، آپ نے پلان کیے ہوئے بوگس ہیں۔ اس میں خان صاحب کو بہرحال کٹ ان شارٹ کے ساتھ جو ہے نا اس میں ضمانتیں خان صاحب کو آج کے دن میں مل گئیں۔ اس میں جو ہے نا عدالت میں ان سے سیکورٹی کے حوالے سے بھی پوچھا گیا جی کہ آپ وزیر اعظم صاحب کی جو سابقہ وزیر اعظم ان کی سیکورٹی ان سے کیوں واپس لی گئی ہے، اس کے لیے بھی حکومت سے وفاق سے جو ہے نا وہ سوال طلب کر لیا گیا جی۔ اور اس کے حوالے سے پھر خان صاحب کے جو ہے نا سیکورٹی کی جو ایک گاڑی تھی، اس کو بھی جو ہے نا توڑ پھوڑ کی گئی۔ خان صاحب نے اس کے متعلق ٹویٹ بھی کیا اور اس کے متعلق بھی بتایا۔ اب جج صاحب سے صرف بندہ اتنا پوچھے کہ سیکورٹی نہیں ہے اور خان صاحب اپنے ساتھ لوگ لے کے نہیں آئے، کو کال کر کے خان صاحب کے سپورٹر نہیں ساتھ آئے، پھر بھی پولیس نے یہ جو ہے نا گاڑی توڑی اور سارا کچھ کیا، کس حق سے کیا؟ اور پھر انہوں نے جج صاحب نے کہا بھی کہ اگر آپ سیکورٹی نہیں دیں گے، اگر ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج اس حوالے سے بھی جو ہے نا سرزنش ہوئی ان لوگوں کی، وفاقی حکومت کی، اور خان صاحب جو ہے نا وہ زمان پارک کی طرف جو ہے نا وہ نکل چکے اپنے وہ سارے کیسز نمٹا کے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو سپریم کورٹ نے جو پٹیشن دائر کی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے جو ہے لوگوں نے، بیرسٹر صاحب نے، اس کو آج جو ہیئرنگ ہوئی، آج اس کی ہیئرنگ تھی، اس میں بھی بڑے مزیدار قسم کے جو ہے نا کمنٹس وغیرہ آئے، ریمارکس وغیرہ آئے ججز کے، اور سوالیہ انداز میں انہوں نے جو ہے نا کافی ساری چیزیں ان لوگوں سے پوچھیں جو آگے چل کے ان کیسز کے جو ہے نا بیس بنتی جائے گی۔ جس میں جو ہے نا انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا بیرسٹر صاحب سے، علی ظفر صاحب سے انہوں نے پوچھا جی کہ آپ باقی جو ہماری ماتحت عدالتیں ہیں، جیسے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ ہے، یا ادھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے بولا جی کہ دونوں مختلف عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے ہم نے آپ کے پاس سمجھا اور آپ کے پاس اختیار ہے یہ سننے کا۔ خیر اس چیز کو کلیئر کیا تاکہ کل کو یہ سوال کریں کہ جی ادھر عدالت میں کیوں نہیں گئے، لاہور کا عدالت میں کیوں نہیں گئے۔ وہ جج صاحبان نے جو ہے نا وہ لارجر بینچ ہے جی 5 ججز پہ، تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ سوال جواب کیے۔ پھر انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کا جو ہے یہ کیا اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس کہ وہ صدر کی مشاورت کے بغیر جو ہے نا آپ تاریخ آگے کر دیں؟ آئین کے حوالے سے دیکھیں، بار بار ہم نے آپ کو پہلے میں بھی جب یہ ملتوی کیا تھا نا، ہم نے آپ کو بولا تھا آرٹیکل 254 ہے جس کے تحت انہوں نے یہ استعمال کیا حق اپنا۔ خیر اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس آئین کے اس شک کو لے کے جو ہے نا سوال جواب ہو رہے تھے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ رزلٹ وہاں جانا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا اس کے متعلق پوچھا جی کہ یہ جو 88 میں ہوا، ضیاء الحق صاحب کا ہوا حادثہ ہوا پلین کریش کا جو ہے، پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے شہادت کے بعد کا بھی جو ہوا، شہادت کے بعد بھی 40 دن آگے ہوا، اور اس میں انہوں نے بولا کہ جی کوئی بھی جو ہے نا اس پہ اختلاف نہیں آیا، سب اس پہ اتفاق رائے تھا، پارٹیز کا، عوام کا۔ لیکن یہ کیس ڈیفرنٹ ہے اور وہ صرف 40 دن آگے گیا تھا، 6 مہینے آگے نہیں تھا گیا۔ اس میں انہوں نے کہا ہم اختیارات کو استعمال کریں گے اور وہ چیز دیکھیں گے جو سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اس میں عوام کا، ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ عوام نہیں مان رہی اس فیصلے کو۔ اس ٹائم پہ کسی نے اختلاف رائے نہیں کیا، اس کا مطلب صرف پارٹی سے نہیں تھا، عوام سے بھی کسی نے، یعنی کہ کسی نے انڈیویجول بیسس پہ بھی آ کے ذاتی طور پہ بھی کوئی اپلیکیشن یا کوئی آبجیکشن موو نہیں کیا تھا۔ تو وہ ایک متفقہ فیصلہ تھا، یہاں پہ فیصلہ متفقہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ چیز نوٹس کیا۔ پھر انہوں نے بولا جی کہ ایک بڑی یعنی کہ انوالو کر رہے ہیں، بیسیکلی چیف جسٹس جو ہے نا بینچ انوالو کر رہا ہے پارٹیز کو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں شورٹی دیں کہ جو ہے الیکشن جو ہوں گے وہ فیئر ہوں گے۔ اب یہ شورٹی کس صورت میں دی جا سکتی ہے؟ ہمارا ایک سوال ہے کہ بولا ہی جا سکتا ہے نا کہ فیئر الیکشن ہوں گے۔ کسی نے آج تک کہا ہے کہ نہیں جی ہم تو فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے؟ مطلب کہنے کا اس کے پیچھے لازمی کوئی قانونی نقطہ ضرور ہوگا جس کے تحت ان کو گھیر پار کے وہاں پہ لے کے آیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا بڑی مین چلتی رہی ہیں اس کے اندر، اور جو ابھی تو کیونکہ چند پوائنٹ آئے ہیں اس کے آج کی کاروائی کے حوالے سے، جب نوٹس آئیں گے تو وہ رات کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل جو ہے نا اس کی ڈسکشن ہوگی اور پھر جو فردر چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوگی۔ لیکن مین چیز اس میں دیکھنے کا وہی ہے جو ہم آپ کو بول رہے تھے کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے۔
اب میرا ذاتی آئیڈیا ہے کہ یہ الیکشن بھی اب 30 اپریل کو نہیں ہوں گے، یہ مئی میں چلے جائیں گے. مطلب انہوں نے جان کے اتنا شارٹ کر کے اس چیز کو رولا ڈالا ہے. اصولاً تو چیف الیکشن کمشنر کو یہ پوائنٹ آئے گا کہیں نہ کہیں عدالت میں، کیونکہ بڑا لاجیکل پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں سے اعتراض تھا تو آپ کو امیڈیٹ تاریخ پہ کرنا چاہیے تھا، عدالتوں میں آنا چاہیے تھا. آپ چپ کر کے مہینہ بیٹھے رہے، اس کے بعد مہینے کے بعد جب آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیلے اس کا اب ہوگا ہر حال میں، تب آپ آئے اور آپ نے 6 مہینے کی وداؤٹ کنسلٹیشن جو ہے نا آپ نے اس کی ڈیٹ دے دی. نہ آپ نے رپورٹ کیا کہ یہ ادارے ایسے ایسے کہہ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ان کے گلے پڑنی ہے، اور یہ الیکشن اپریل سے اب کہیں نہ کہیں شاید مئی میں چلے جائیں گے. تو یہ بہرحال دیکھتے ہیں جی، انشاءاللہ یہ اس میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کی سختی کم بختی آئی ہوئی ہے. خیر ابھی عدالت میں چل رہے ہیں کیسز، دیکھتے ہیں. ابھی یہ ایک پٹیشن ہے، 2-3 اور پٹیشن تو عدالت کی کنٹمپٹ آف کورٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی چلتی ہیں، وہ پینڈنگ ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک کیس نہیں ہے ابھی، ان میں سے صرف ایک چلا، باقی بھی اپلیکیشنز ہیں. پھر ہیں جی توشہ خانہ کیس میں جی، جو پولیس کا جو تھا بندہ تھا، جو ایس پی تھا میرے خیال میں، جس نے وہ فائل غائب کی تھی توشہ خانہ کی خان صاحب کا کیس میں، جو سائن کروا کے لے کے جانے کے لیے، اس کے اوپر بھی جج کا فیصلہ آ گیا جی، کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ گیا. ان سرکار کو بھی فارغ کر کے جو ہے نا یہاں سے پوسٹنگ ان کی کر دی گئی ہے بلوچستان میں. ہمارا یہاں پہ ایک چیز آپ سے جو ہے نا گورنمنٹ سے اور جو اداروں سے اور حکومت سے بھی جو ہے اور جو بنے گی، ایک سوال صرف آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیا فرق پڑے گا، اس کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لے جائیں گے. کیا آیا بلوچستان جو ہے، خیر اس میں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. اب یہ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ادھر کا اگر کوئی کرپٹ بندہ کسی بھی جو ہے صوبے کا ہے، اس کو اٹھا کے کیا بلوچستان کرپٹ صوبہ ہے جس میں آپ نے اس کو وہاں پہ بھیج دیا کہ جہاں اتنا کرپٹ ہے وہاں وہ چلا جائے گا، یا بلوچستان سے اٹھا کے اگر سندھ میں یا پنجاب میں یا آپ جو ہے نا ادھر بھیجتے ہیں کسی اور صوبے میں، کے پی کے میں بھیجتے ہیں، تو یہ کس قسم کی جسٹیفیکیشن ایسے بندے کی؟ ایسے بندے کو نوکری سے نکالا جانا چاہیے. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کرپٹ جگہ کا ایک کا بندہ اٹھا کے اس کو دوسری جگہ کرپشن کے لیے بھیج دیا، آپ نے اس کا راستہ تو نہ روکا، کل کو دوسرا کرے گا وہ کسی دوسری جگہ چلا جائے گا. تو ان کی سزائیں ہیں، آپ ان کو جو ہے نا ایڈجسٹ نہ کریں، ان کو اٹھائے سسٹم سے باہر ماریں، ان کی سروس چھینیں، ان کے سارے جو آپ کہتے ہیں ان کی وہ بنتی ہیں فنڈز وغیرہ بنتے ہیں جو ملتی ہیں، فیسلٹیز ملتی ہیں، سب چھینیں. ان کو پتا چلے کہ غلطی کی سزا جو ہے نا وہ کہاں پہ آنی چاہیے اور اس کا کیا ہونا چاہیے. پھر ایک منصور علی شاہ صاحب کا اور جو ہے نا جمال مندوخیل صاحب کا 28 صفحات پہ مشتمل از خود نوٹس کیس کا اختلافی نوٹ اب ڈیٹیل جو ہے نا وہ نشر ہوا جی، وہ انہوں نے جو ہے نا وہ کروا دیا ہے، فلوٹ ہو گیا جی مارکیٹ میں. صرف سوال اتنا ہے کہ آپ ان لوگوں کے اگر اختلافی نوٹ پڑھیں، اس میں وہ یہی ایک چیز سے وہ ڈس ایگری نہیں کر رہے کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے وہ بینچ کیسے بنائے، کس بندے کو لے کس کو نہ لے. اس چیز کو ایگری کر رہے ہیں، جبکہ نون لیگ اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے، میڈیا اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا. وہ صرف اختلافی نوٹ کی یہ چیز کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ڈس ایگری کیا ہے کہ جی یہ از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک بندے پہ پورے جو ہے نا جوڈیشل کا سسٹم نہیں چھوڑا جا سکتا. بھائی چیف جسٹس کا نام، چیف جسٹس صاحب کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات ڈسکس کرنے چاہیے. مین چیز اگر وہی ہے نا کہ چیف جسٹس کس چیز کا بنایا، اگر ایک بندے تک ہی جائے گی نا، اس کا مطلب ہے آپ جو ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی اختیار، وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، صدر کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ آئی جی یا جو ڈی آئی جی یا جو سیکٹریز ہیں ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ٹائمنگ آپ چیک کریں. یہاں لانے کا مقصد، اتنی دیر روکنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو فیصلے، قانونی فیصلے سپریم کورٹ سے آنے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ کیا جائے، ان کو باعث کیا جائے، ان میں جو ہے نا وہ یعنی کہ دودھ دے کے مینگنا پائے جان کہ بھئی یہ بھی فیصلے جو ہے نا مشکوک کر دیے جائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو ان چیزوں کا باہر نہیں پڑے گا، جو فیصلے آئیں گے وہ قانون کے مطابق آئیں گے انشاءاللہ تعالی، امید پوری یہی ہمیں. تو یہ بیانیہ ان کا، آپ یہ جو تفصیلی نوٹ آیا، اختلافی نوٹ آیا، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، بالکل بیانیہ نون لیگ والا ہے کہ وہی جی یہ 2-3 کا فیصلہ نہیں ہے جی، یہ 4-3 کا فیصلہ ہوا ہے، یہ مینورٹی کا فیصلہ ہے بیسیکلی جو چیف جسٹس صاحب نے سنایا ہے، میجورٹی کا فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، وہی چیز کہ جس طرح پہلے بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اختلافی نوٹ ابھی ہمارے پاس نہیں آیا تو نون لیگ کے پاس کیسے گیا، آؤٹ کیسے ہوا. سیم چیز ہو رہی ہے، یا تو یہ وہ نوٹ لکھا گیا ہے جو نون لیگ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے یہ بھی باعث ہے، نہیں تو جو یہ فیصلہ دینا تھا وہ پہلے نون لیگ کو دیا گیا، آؤٹ کر دیا گیا پہلے کی طرح، اور وہی سیم جو ہے نا وہ بیان دے رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے، جو آپ تفریق بار بار کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری میں تفریق ڈال رہے ہیں، یہ اس کا ایک اختلاف ہے. اگر پی ایم ایل این والے یا پی ڈی ایم والے کہتے ہیں جی آپ کا جو ہے نا جو چیف جسٹس صاحب وہ لوگ لیتے ہیں جو مائنڈ سیٹ، ایک مثال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرے وہ رہ گئے جو جن کا مائنڈ سیٹ نون لیگ والا ہے. تو آپ نے وہاں پہ بھی پولیٹیکل دھڑے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ پوری ثوابدید
सवाबदीद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, वो अपने इदारे को देखेंगे उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। बहरहाल वो जिस तरह कहते हैं कि वो काफिले गुजर जाते हैं, जिन्होंने बहु करना वो करते रहेंगे। देखते हैं जी इंशाल्लाह ताला कि क्या जो है ना वो फैसला आता है, जस्टिस चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं, वो लार्जर बेंच क्या करता है, वो अब उनकी सवाबदीद है। फिर बार बार आपको कह रहे हैं कि यहाँ से आज से खास तौर पर जो है ना वो काम स्पेशली शुरू हो गया है, रिवर्स गेयर लगने का, और जो जो है ना अदालतों में लोगों को भेजते थे अब उनकी पेशियों का। इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि जी पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो। तो तरले का तुहानू पता ही है जी, जो चैनल दे वाले नाल ने अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.